بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی قمر صاحب جزاک اللہ۔ فضل الرحمان صاحب ایک اور سوال ہے، جمیل چودھری صاحب بیلجیم سے پوچھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بد زبان لیکرام سے سلام کا جواب نہیں دیا، کیونکہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی گندی زبان استعمال کرتا تھا تو اور منہ پھیر لیا۔ تو کیا آج وہ لوگ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف بد زبانی کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ اس طرح کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ سختی کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ واضح ہونے والی ہے کہ کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عمل سختی تھا، پھر اگلا حصہ آئے گا۔ یہی بات میں کہنے لگا تھا کہ یہ جو آخری لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے کہ سختی، یہ سختی نہیں تھی، یہ ایک غیرت کا اظہار ہے کہ جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اتنی گندی زبان استعمال کرتا ہے، جب وہ حضرت صلی اللہ دراصل تو اگر آپ پورا واقعہ پڑھیں تو اس میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو سلام کیا یا نہیں کیا۔ حضور نے جو فقرہ وہاں استعمال کیا ہے وہ بڑا قابل غور ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے آقا کو گالیاں دیتا ہے اور مجھے سلام کرتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دراصل حضور کا یہ فقرہ اس سوال کا جواب ہے کہ یہ تو گویا ایک لحاظ سے منافقت ہے، پھر کہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تو اس نے اتنی گندی زبان استعمال کی ہے اور میرے آقا کو اور مجھے سلام کر رہا ہے، یہ کیسے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک سختی کا سوال ہے، یا ایک میں روایت پڑھ رہا تھا لیکرام کی، جب موت ہو گئی تو حضور نے بڑے درد کا اظہار کیا، فرمایا کہ اس کو قادیان، یہ لیکرام ایک زمانے میں قادیان آیا تھا حق کی تحقیق کے لیے، تو مسیح موعود علیہ السلام سے تھوڑا سا رابطہ ہوا، پھر قادیان کے جو آریہ تھے انہوں نے اس کو زیادہ اپنے پاس رکھا اور اس کو مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف ابھارتے رہے، تو حضور نے فرمایا کہ یہ چند شرارتی لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا، ورنہ یہ جس طرح تحقیق کے لیے آیا تھا تو اگر میرے پاس آتا تو ضرور میں اس کو ایسے نشانات دکھاتا کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی صداقت کے یہ نمونے دیکھ کر شاید اس کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی۔ پھر جب یہ مرا ہے اس کے وقت بھی مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جو جوان مرگ، یعنی جوانی میں جو اس کی موت ہوئی ہے، یہ بھی میرے دل میں ایک درد پیدا کرتی ہے، کاش یہ اس سے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں اتنی باززبانی نہ کرتا اور یہ اس طرح اتنی دردناک موت اس کی نہ ہوتی۔ تو یہ دراصل سختی کی بات نہیں ہے۔ مسیح موعود علیہ السلام کے آپ اس فقرے پر غور کریں تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ انہوں نے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے آقا کو تو گالیاں دے اور مجھے سلام کرے۔ اور سب سے بڑھ کے تو یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی تعلیم ہے، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے عمل سے بھی یہی پتہ چلتا ہے۔ موجودہ زمانے میں بھی ہمارے تمام خلفاء اور موجودہ حضور بھی ہمیں یہی تعلیم دیتے ہیں کہ ہم نے سختی کا یا بد زبانی کا جواب کبھی بھی بد زبانی سے نہیں دینا، ہمارا کام صبر کرنا ہے۔ اس بات کا تعلق ہے کہ حضور نے اعزاز فرمایا تو قرآن خود کہتا ہے آرزن الجاہلین، تو بعض اوقات ایسے مواقع ہو جاتے ہیں کہ جب جہالت اپنی انتہا کو پہنچ جائے، اور میں نے اس کی کتاب دیکھی ہے جو اس نے تکذیب برہین احمدیہ لکھی ہے، اس قدر گندے الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں۔ ابو جہل کے بارے میں اس نے نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، حضرت ابو جہل اور صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کے اس کو دعائیہ کلمات سے یاد کیا ہوا ہے، صرف اسلام کی دشمنی ہے، حالانکہ اس کے بعد کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ تو یہ وہ جہالت تھی جس کی وجہ سے مسیح موعود علیہ السلام نے پھر اعراض کیا ہے قرآن کے حکم کے مطابق۔ بالکل۔